ونزل الفرقان وأنعم علينا بالإيمان وتبدل بالإحسان والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم درود شریف اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یقیناً آپ لوگوں نے سرکار امام علی آپ کے اس محض سے منسوخ اس عظیم الشان جلسہ کے ذریعے علماء کی ضیافت کر کے ان سے کربلا سماعت کر کے اس پرفتر ماحول میں اپنے آپ کو بیدار کر دیا. شام سے ہی اب تک اس محفل پاک میں نہ جانے کتنی تقاریب ہو گئی ہوں گی. صدر باوقار محب گرامی حضرت مولانا نور محمد صاحب عبداللہ مصباحی، محب گرامی حضرت مولانا تسلیم رضا مصباحی، یہ لوگ پتہ نہیں کتنے دن بیٹھے ہوئے یہاں پہ، باقی سب لوگ چلے گئے، ان لوگوں کو بھی چلے جانا چاہیے تھا اور میں آخری تھا، اکیلا رہتا، ٹھیک تھا. اشتہار میں 15-20 لوگوں کے اسماء اس لیے بھی دیے جاتے ہیں تاکہ آخر تک اس میں میرے رسول کی وہ حفاظت کرتے رہیں. ہمارے محترم معظم حضرت مولانا نعمت الرحمن صاحب نے سمجھانا کا پورا حق ادا کیا اور ایک سمجھی کو سمجھانا میں آنے کے بعد ان کے حقوق بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج میں الٹا دیکھا، لڑکا والا ہی اکثر گرم ہوتا ہے مگر یہاں لڑکی والے ہی گرم ہو گئے. اللہ خیر فرمائے. بڑے اچھے عالم ہیں، بڑی اچھی گفتگو ان کی بھی ہو رہی تھی. میرے پاس وقت کافی کم ہے، طویل گفتگو میں نہیں کر سکتا. نیا وہ منظر صاحبان کے نام سے پورے ہندوستان میں ایک جوڑی گھومتی ہے، اسی جوڑی کا ایک ٹکڑا منظر صاحب کی صورت میں نے پہلی بار ان کو اکیلے پڑھتے ہوئے دیکھا. میں تو اب ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں. بہت صورت سجد حسین کانفرنس کے بینر تلے آپ نے رات کے آخری پہر تک اپنے کو بیدار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہم لوگوں میں مذہبی رمق باقی ہے. اسلام اپنے آغاز سے آج تک زمانے کی تبدیل کو جھیلتے ہوئے بھی آگے بڑھتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سالہ حصوں کو 2 حصوں میں اگر ہم منقسم کریں، 40 سال جب آپ نے کبھی کسی کو بتایا تک نہیں کہ میں کیوں آیا، وہ عظیم ترین حصہ تھا، اور 23 سالہ زندگی کا وہ حصہ جسے ہم تبلیغی زندگی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں حصوں میں آپ الگ رنگ دیکھیں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جب آپ نے اہل عرب کے بیچ استھاپت کرنے کی کوشش فرمائی، اپنی زندگی کے 40 سالہ حصے میں کیے گئے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر ان لوگوں کے بیچ رکھا. انہی چند اشخاص میں سے جو کوہ صفا پر موجود تھے یا اس کے گرد و نواح میں موجود تھے،
ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کے اعلان حق کا پرزور مخالفت کے ساتھ آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا کہ اللہ ایک ہے، نہیں مان سکتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے اس بھیانک مخالفت کے باوجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اپنا مبارک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ نبی کریم کی زندگی اور آپ کے طرز تبلیغ کو دیکھنے کے بعد ہم مسلمانوں کے دلوں میں یہ حوصلہ بیدار ہوتا ہے، آج اس زمانے میں بھی جو مسلمان دین کے کام کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں، اگر کسی کو اللہ مسجد کی ذمہ داری دے دے، کوئی شخص آگے بڑھ کے جلسہ کرنے کو تیار ہو جائے، کوئی مدرسہ چلانے کے لیے اپنے کو آمادہ کرے، ان ساری چیزوں میں کوئی تبلیغ کے لیے، کوئی تدریس کے لیے، کوئی خدمت کے لیے جب آگے بڑھتا ہے، ان کو تکلیف تو ہوتی ہے ساتھ، اور جب بھی ہمیں تکلیف ہو تو اس تکلیف کا احساس اس طریقے سے اپنے دل میں ہم کریں کہ اگر آج اسلام کے لیے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف میرے مصطفیٰ کریم کو بھی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے جس وقت کہا تھا اللہ ایک ہے تو لوگوں نے گالیاں دی، کسی نے آپ کو پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کہا کہ اسے گھر سے نکالو، کسی نے کہا اسے مارو، کسی نے کہا ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ مصطفیٰ کریم نے ہر ایک گالی کو برداشت کرتے رہے، آپ نے دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، آپ نے گالی کے مقابلے میں آپ نے ایک انسان ہونے کی صورت میں ان کی اصلاح کی ہر پہلو پر آپ نے غور کیا۔ ماننے والوں نے، جاننے والوں نے، پہچاننے والوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے اقربا نے آپ سے کہا کہ حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ صرف ایک مرتبہ اپنے رب سے کہیے کہ ان لوگوں کو اللہ برباد کر دے۔ آپ کی زبان سے جیسے یہ جملے نکلیں گے عتبہ کا سینہ پھٹ جائے گا، ابو جہل تباہ و برباد ہو جائے گا، شیبہ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی کے اس حصے میں جبکہ آپ کے اوپر کافی پریشر تھا، آپ کے ماننے جاننے والوں نے کہا کہ کیوں نہیں اپنے اوپر اجڑی پھینکنے والوں کے لیے آپ بد دعا کرتے، کیوں نہیں پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے آپ برا چاہتے، کیوں نہیں ان دشمنوں کے خاتمے کے لیے اللہ سے آپ مطالبہ کرتے، کیوں نہیں جو پتھروں کی بارش آپ پر کرتے ان کے خاتمے کے لیے آپ اپنے رب سے مطالبہ کرتے۔ میرے مصطفیٰ ساری بات سنتے رہے، مصطفیٰ کریم مجبور نہیں تھے، آپ یقیناً آپ اشارہ فرما دیتے، اسی انگلی کا ایک اشارہ، جس انگلی کے ایک اشارے سے کبھی چاند کا ٹکڑا ہوا تھا، جس انگلی کا ایک اشارہ آپ نے فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا تھا، اسی انگلی کا ایک اشارہ ہوتا عتبہ کا کلیجہ باہر آ جاتا، ابو جہل کی زندگی تباہ ہو جاتی، شیبہ کا کلیجہ پھٹ جاتا، مگر نہیں، میرے مصطفیٰ نے ساری چیزوں کو بغور ملاحظہ فرمایا، آپ نے وقت کے اوپر اس کا ریزلٹ چھوڑ دیا، آپ نے کہا نہیں، تم لوگ دیکھنا اس میں تبدیلی آئے گی۔ آج جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، جو قرآن کی تبلیغ اور تعلیم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ایسی غیر معمولی تبدیلی آئے گی، دنیا دیکھے گی جو لوگ آج مجھے میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، کل یہ ہو نہ ہو مگر انہی کی اولاد ہوگی جو میرے اوپر درودوں کی بارشیں کیا کرے گی۔ جو لوگ آج نماز روک رہے ہیں انہی سے نماز آباد ہوگی، جو لوگ آج مسجدوں کی شہادت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کل یہی لوگ مسجد بنائیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے۔ صرف 23 سال میں دنیا نے دیکھ لیا مصطفیٰ کریم کی تبلیغ کا ایسا سنہرا اور بہترین اثر و رسوخ وہاں کے لوگوں کے ذہن و دماغ پر دکھائی دینے لگے، جن لوگوں نے نبی کریم کے نام پر ہر وقت اپنی تلوار میدان سے باہر رکھا تھا، ان کا ماننا تھا کہ میری زندگی کا مقصد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، مگر دنیا نے یہ تبدیلی دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کی قسمیں کھانے والے اپنی زندگی اسی مصطفیٰ کے نام پر قربان کرتے نظر آئے، نبی کے سر کو تن سے جدا کرنے کا ہدف لینے والے اپنے سر کو اسی مصطفیٰ کے نام پر کٹانے کا ہمیشہ جذبہ اپنے دل میں رکھ کے چلا کرتے تھے۔ اب 23 سال مصطفیٰ کریم کی زندگی کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر نے 2 سال کچھ مہینے تک آپ نے بصورت خلیفہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے اسلام کی تبلیغ مسلمانوں کی خدمت آپ نے کی، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم نے 12 سال کچھ ایام تک آپ نے خلافت کے اس عظیم الشان منصب پر ایک گولڈن خلیفہ کی صورت میں آپ نے اسلام کی ایسی خدمت فرمائی کہ اسلام دنیا کے آدھے حصے تک جا پہنچا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ کی وفات کے بعد حضرت علی کا دور آیا، حضرت مولا علی نے 4 سال کی خلافت کے بعد جب احساس ہوا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے،
اب میں اس منصب سے جدا ہونے کو ہوں، تو آپ نے پورے شہر میں اعلان عام فرمایا، اے دنیا والوں، میں تیرا خلیفہ رہا، 4 سال تک تم لوگ سب میرے انڈر رہے، میں تیرا بادشاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو ایک جگہ بٹھا کر ایک جگہ جمع کر کے کچھ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ آ سکتے ہو؟ آپ کے اعلان عام کے بعد عرب کی گلی گلی سے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ روایت میں آیا کہ 4 لاکھ سے زائد افراد حضرت مولا علی کے خطاب کو سماعت کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھا تھے۔ 4 لاکھ افراد کی موجودگی میں مولا علی نے 4 مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ننگا ہے، کون ہے جو ابھی تک بھوکا رہ گیا، کون ہے جس کی خدمت میں نہیں کر سکا؟ اس 4 لاکھ کے مجمع میں آپ کا دشمن بھی تھا، آپ کے دیوانے بھی تھے، سارے لوگ اپنے ہی نہیں ہوتے کسی مجمع میں، کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں، کچھ بیگانے بھی ہوتے ہیں، کچھ آنکھ چیڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ دشمن حضرات بھی ہوتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے 4 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی صورت میں آپ نے اس طریقے سے خلافت کی بنیاد ڈالی تھی کہ 4 مرتبہ لگاتار آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا رہ گیا جس کی خدمت میں نہیں کر سکا؟ تم میں سے کون ایسا رہ گیا جو اب تک بھوکا ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں، جن کے پاس مکان نہیں؟ 4 مرتبہ کے اعلان عام کے بعد بھی اس 4 لاکھ کے مجمع میں سے کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ مولا علی کے سامنے آ کر یہ کہہ سکے کہ آپ کی خلافت ہمیں منظور نہیں، آپ بادشاہ ہو کر مجھے تکلیف دے دیے۔ ایک شہن مولا علی نے اسی وقت دیا کہ جو انسان مسلمان ہو کر بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ اپنے اندر ہر زمانے میں جھانک کر دیکھے، اگر وہ اس اپنے سماج کا بادشاہ ہے، بادشاہ کا مطلب آج اس زمانے میں آپ پردھان سے لے سکتے ہیں، اس زمانے میں آپ ممبر سے لے سکتے ہیں، اس زمانے میں آپ ودھائک اور منتری اور منسٹر کے دوسرے شعبے سے لے سکتے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ ضرورت نہیں، کیونکہ چوری ہمارے اندر، بیماری ہمارے اندر، لوٹ کھسوٹ ہمارے اندر، زیادتی ہمارے اندر، ہم کیسے یہ ضرورت کر سکیں گے کہ اپنے 5 سال کے پیریڈ کے کمپلیٹیشن سے پہلے ہم جنتا کے بیچ جا کر جنتا سے کہہ سکے کہ 5 سال تک میں تیرا خلیفہ، تیرا بادشاہ رہا، تیرا پردھان رہا، تیرا منسٹر رہا، تیرا ودھائک رہا، تم میں سے کون ہے جس کی میں خدمت نہ کر سکا؟ 50 نہیں 50,000 کی تعداد ہوگی تو 40,000 لوگ مخالفت اتر کے بولیں گے ودھائک جی آپ تو چور ہے، نیتا جی آپ تو بےمان ہے، اب تو میرے ٹھگی کیے ہے، اب تو تھانے پر ایک فون کال کرنے کے لیے مجھ سے 5,000 مانگ رہے تھے۔ یہاں یہ حالت ہماری ہے، مگر مولا علی نے ایک سیاست کی جو نیند رکھی ہے اور ایک بہترین کانسیپٹ دیتے ہوئے دنیا کو دعوت فکر دیے کہ اگر خلافت کہ منصب کو سنبھالنی ہو، بادشاہت اگر کرنی ہو تو مولا علی کی طرف بادشاہت کی جائے۔ 4 سال کی مدت کے بعد بھی کسی دشمن کو بھی یہ شوق سے بھی کہنے کی جرأت نہ ہو سکی کہ میں آپ کی خلافت ہمیں منظور نہیں، آپ نے صحیح سے بادشاہت کے منصب کا استعمال نہیں کیا۔ مولا علی کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن کی باری آئی، امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی باری آئی۔ امیر معاویہ 20 سال تک اسی خلافت کے منصب پر آپ نامزد رہے۔ 20 سال معمولی پیریڈ نہیں ہوتا صاحب، یہاں 5 سال کے اندر آدمی کروڑپتی بن جاتا ہے۔ 5 سال کے اندر بیٹا پوتا 7 پشت تک بیٹھ کر یہ کھانے کا جگاڑ لگا کر منتری جی دنیا سے جاتے ہیں، مگر جس کا جو شخص 20 سال تک خلافت کے منصب پر نامزد رہا ہو، اب الگ طرح کا ان کے گھر کا ماحول رہا ہوگا۔ آپ کی خلافت کا ناجائز فائدہ آپ کے بیٹے یزید نے اٹھایا۔ حضرت امیر معاویہ کی جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، قطن وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ قطن سچے حسینی اور مولا علی کے دیوانے نہیں ہو سکتے جو امام حسین کے نام پر دیوانگی کا ثبوت دیتا پھرے اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتا ہو۔ اگر سرکار امیر معاویہ کی اولاد یزید نے کیا کیا؟ یزید دیکھا کہ میرا باپ 20 سال سے خلیفہ ہے، اسی بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہت کا غلط استعمال کیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے، پیسوں کی فراوانی ہو، دولت کی ریل بیل ہو، شہرت و طاقت کی فراوانی ہو، اس کا ناجائز فائدہ ان کے ماتحت کے لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اب یزید شرابی ہو گئے اسی پیریڈ میں، یزید کا مزاج اسلام اور اس شریعت مطہرہ سے بالکل منحرف ہو چکا تھا۔ یزید ایک الگ طرح کی زندگی جینے کا عادی ہو چکا۔ یزید کی خرافات اور اس کی بدنامی پورے عرب میں مشہور تھی کہ یزید ایسا ہے، یزید ویسا ہے، یزید ایسا کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد جب آپ کے بیٹے یزید نے اس کرسی پر جبرن ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور ایک روایت ہے کہ اس نے اپنے کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب میرے والد کے بعد میں بادشاہ، اب مسلمانوں کا حاکم میں رہوں گا، اب مسلمانوں کی سلطنت کا مالک میں بنوں گا، اب اسلامی شریعت کا
کا اشارہ میرے ذریعے تبدیل میں کرتا رہوں گا ہمیشہ. اب اس ذہن کو لے کر جب اس کرسی خلافت پر وہ یزید بیٹھا ہے, امام پاک کے تعلق سے کسی ماننے والے نے ان سے کہا کہ سر آپ تو اس کرسی پر بیٹھ گئے, مگر ہم مان لیں گے, ہم تو آپ کے اپنے ہیں, سامنے والا مان لے گا, مگر حسین نہیں مانیں گے, کیونکہ حسین کو معلوم ہے کہ آپ شرابی ہے, حسین کو معلوم ہے کہ آپ بیمان ہے, حسین کو معلوم ہے کہ آپ ظالم ہے. آپ کے کریکٹر اور کردار کا بہتر علم حضرت حسین کو ہے, حسین نہیں مانیں گے. امام پاک کے حوالے سے یزید نے کہا اپنے لوگوں سے اگر حسین نہیں مانیں گے, بس جھگڑے کی بنیاد یہی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑائی کیوں ہوئی, کیوں جان دینی پڑی, کیوں عباس کا بازو کٹا, کیوں امام پاک کے بچے شہید ہوئے, کیوں ایسا سانحہ وجود میں آیا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حسین پاک کو جب خبر ہوئی کہ یزید اس کرسی پر جس پر کبھی حضرت امیر معاویہ بیٹھا کرتے تھے, جس کرسی پر حضرت امام حسن بیٹھا کرتے تھے, جس کرسی پر مولا علی بیٹھا کرتے تھے, جس کرسی کا مالک کبھی عثمان غنی تھے, جس کرسی پر خلافت کے منصب پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے ایام گزارے, جس کرسی کی ملکیت کبھی حضرت صدیق اکبر کے حوالے تھی, جو کرسی کا مالک بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اب اس کا ناجائز فائدہ یزید اٹھا رہا ہے. امام پاک کا ذہن نے فیصلہ کیا کہ ساری دنیا یزید کو بادشاہ مان لے, مگر میں بادشاہ نہیں مان سکتا, کیونکہ امام پاک کو یہ خبر تھی کہ یہ کرسی کوئی معمولی کرسی نہیں, یہ خلافت کوئی معمولی خلافت کا منصب نہیں. اسی کرسی کو میں بچانے کے لیے, اسی شریعت کی حفاظت کے لیے, اسی اسلام کی بقا کے لیے, نہ جانے کتنے لوگوں نے آج تک امام پاک نے اپنے ذہن سے سوچا کہ کتنے لوگوں نے آج تک اسلام کی بقا کے لیے اپنی شہادت دی, کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی, بدر سے لے کر خیبر و خندق تک کتنی جانیں اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی تشہیر کے لیے گئی. امام پاک نے ڈکلیئر کر دیا دنیا مان لے, مگر میں ایسے شرابی کو, میں ایسے زانی کو, میں ایسے فطرت کے انسان کو اپنا خلیفہ, اسلام کا خلیفہ کبھی تصور نہیں کر سکتا. اب یزید کی طرف سے پریشر بڑھ گیا, یزید نے اپنے لوگوں کو بار بار اس سے کہلوا کے بھیجا کہ جاؤ حسین سے کہہ دے کہ وہ اپنا سپورٹ دے دے, وہ اپنا سمرتھن دے دے, وہ اپنا ووٹ دے دے, وہ اپنا سپورٹ دے دے. امام پاک نے بار بار انکار کیا. یزید نے آخری دھمکی بھرا پیغام بھیجتے ہوئے کہا اے حسین, اگر تو سیدھے سے اپنا ہاتھ میرے پشت پہ, میری پیٹھ پہ نہیں رکھتا, تب تک میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. مجھے ضرورت پڑے گی تو مدینہ میں رہے گا, مدینے میں چڑھائی کروں گا, تجھے مکہ میں پاؤں گا, وہاں تیری جان دوں گا, تجھے گھر پہ بلا کر تجھے تکلیف دوں گا اور تجھ کو مجبور کروں گا سپورٹ کرنے پر. امام پاک کا ذہن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرے نانا کا مدینہ, یہ مدینہ جسے گلشن کہا جاتا ہے, یہ مدینہ جو جنتیوں کے لیے گلشن سے کم نہیں, یہ مدینہ جو مسلمانوں کے لیے تسکین کا بہترین ذریعہ ہے, یہ شہر جو پوری دنیا کے لیے امن کا گہوارہ ہے. میں اس امن کے شہر کو کبھی یزید کے اس ناپاک ارادے کی تکمیل کا ذریعہ بننے نہیں دوں گا. یزید اگر میں یہاں رہوں گا, یزید مدینے پہ چڑھائی کرے گا, یزید خون خرابہ کرے گا, یزید اس پر اٹیک کرے گا, یزید قتل و قتال کو عام کرے گا. اس لیے امام پاک نے مدینہ چھوڑ کر مکہ آنے کا فیصلہ کیا. ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ امام پاک جب مدینہ میں تھے تو مدینے میں رہتے, آنے کی کیا ضرورت تھی. آنے کی صرف ضرورت یہی تھی کہ آپ بالکل محسوس کر چکے تھے کہ میں اگر یہاں رہا تو یزید اپنی فوج کے ساتھ مجھ پر چڑھائی کرے گا, پھر مدینے کی ہریالی متاثر ہوں گی, اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا دنیا کہے گی اگر حسین چھپ جاتے تو کیا ہوتا, حسین بھاگ جاتے تو کیا ہوتا. مگر حسین کو بھاگنا نہیں آتا تھا, حسین کو ڈرنا نہیں آتا تھا, حسین کو لبنا نہیں آتا تھا, حسین کو جھکنا نہیں آتا تھا. بار بار یزید حسین کا ہاتھ مانگ رہا ہے. یہاں رک کر میں آپ کو بتا دوں ایک نکتہ, ایک یزید جو وقت کا بادشاہ ہے, جن کے پاس 22,000 سے زائد فوج موجود ہے, جن کے پاس دنیا بھر کی دولتیں موجود ہے, جن کے پاس امان و انصار کی جماعت ہے, جو وقت کا بادشاہ ہے یزید, وقت کا حاکم ہے یزید, یہ وقت کا مالدار ہے یزید, 22,000 سے زائد کے افراد پر مشتمل فوج کا مالک اور لیڈر ہے یزید. مگر یزید کیا کہہ رہا ہے, حسین اپنا ہاتھ دیجئے, حسین اپنا سپورٹ دیجئے, حسین اپنا سمرتھن دیجئے, حسین اپنا ووٹ دیجئے. یہاں پر حسین بار بار انکار کر رہے ہیں, میں نہیں دے سکتا اپنا ووٹ, میں نہیں دے سکتا اپنا سپورٹ, میں نہیں دے سکتا اپنا ہاتھ. اس مقام پر یزید نے بھی اپنی حیثیت بتائی اور امام پاک نے بھی اپنی حیثیت بتائی.
दिखाई। यजीद मान कर दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों कि 22,000 लोग मेरी झोली में, ये दौलतों की रेल पेल मेरे पास, ये शोहरतों का मालिक मैं हूँ, ये खिलाफत की कुर्सी मेरे पास है, वक्त का बादशाह मैं हूँ, मगर मैं मान कर बता रहा हूँ कि बादशाह बगैर अली के बेटे हुसैन के मुकम्मल नहीं। जब तक मैं हुसैन का समर्थन नहीं पा लेता, जब तक का शहीद बादशाह का एहसास नहीं होगा। इसलिए यजीद मान कर बता दिया कि वो बादशाह नहीं, वो भिखारी है, और हुसैन नाम देकर बता दिए कि मेरे पास कुछ नहीं, फिर भी यजीद से बड़ा बादशाह मैं। मानता कौन है साहब? जो भिखारी होता है, जिसकी झोली खाली होती है। इसलिए यजीद फौज का मालिक होकर भी बार बार मांग रहा है। इमाम पाक बार बार इनकार किया। बहुत लंबा वाकया है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे कर रही है। बस एक इशारा दूंगा और पूरा वाकया बयान करना भी मेरा मकसद नहीं है। एक खतीब क्या दुनिया के सारे खुतबा मिल जाए, इमाम पाक की एक सजदे की अजमत बयान करना चाहे, कि मेरा मानना है जिंदगी भर खिताब करता है इंसान इमाम पाक के उस सजदे की अजमत को नहीं बयान कर सकते। सारे खुतबा मिलकर जो आपने चमकती हुई तलवार के साए में सरदारा फरमाया था, जो आपने दुश्मनों के झुंड में रह के सरदारा फरमाया था, वो सजदे की इतनी बड़ी अजमत थी, इतनी अजमत थी कि सारी दुनिया के सजदे एक तरफ और हुस्न मुस्तफा का वो एक सजदा एक तरफ। क्योंकि सजदा करना बड़ा आसान होता है उस वक्त जब मस्जिद में एसी मशीन लगी हो, जब आजान हो, इमाम साहब हो, टाइल्स हो, पत्थर हो, और पूरे डेकोरेशन के साथ बिल्कुल इत्मीनान क़ल्बी के साथ आदमी सजदा अदा करे। मगर जहां तलवार चमकती हो, जहां दुश्मन एक एक सेकंड पर हमला करने पर आमादा हो, जहां पर हर तरफ से दुश्मनी की आहट का एहसास हो कि अब मेरी जान जाएगी, उस वक्त आदमी सजदे की हिफाजत करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 दिन मुहर्रम के गुजर जाएंगे, फिर हम इसे भूल जाएंगे। हम मुसलमानों ने क्या सोचा कि मुहर्रम का मतलब एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम। इसलिए बेंगलोर के बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े खुतबा को बुलाकर 10 रोजा तकरीर करके सोचते हैं कि हमने इस्लाम पर एहसान कर दिया, हुसैन पर एहसान कर दिया। नहीं साहब, हुसैन का मतलब 10 दिन का नहीं, हुसैन का मतलब मुहर्रम का महीना नहीं, हुसैन का ताल्लुक मुहर्रम से है, हुसैन का ताल्लुक सफर से है, हुसैन की बहार रबीउल अव्वल से है, हुसैन की अजमत ये रमजान शरीफ में है, हुसैन 12 महीने में है, हुसैन पूरी रात में है, हुसैन जिंदगी भर में है, हुसैन हम मुसलमानों में ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तरक्की के हर शोबे में शामिल है। 10 दिन 10 खुतबा को 10 मौजू पे गुफ्तगू कराकर हम हुसैन की अजमत बयान नहीं करवा सकते। जिंदगी भर खिताब होती रहे, उसके बाद भी खिताब के बाद भी तमाम खुतबा की खिताबत के बाद भी उसका हक अदा नहीं हो सकते। इमाम पाक ने जो सजदा अदा किया था, मैं बस वो इख्तिसार में बयान करूंगा कि इमाम पाक ने किस तरीके से शहादत पेश की। आप मक्का शरीफ आए, मक्का से फिर बुलाए जाने पर आप मक्का शरीफ से फिर वापस आप करबला पहुंचे। वहां करबला जाने का मकसद क्या था? ताकि लोगों को समझा जा सकेगा, लोगों को मनाने की कोशिश की जा सकेगी। मगर यजीद के फौज को और इब्ने ज़ियाद को कुछ और ही मालूम था, कुछ और ही करना था। उन लोगों ने प्रेशर बढ़ा दी, उन लोगों ने बार बार धमकी दी कि हुसैन पीछे कुर्बान होने की जगह होना होगा। तुमको अगर अपनी जान बचानी है तो अपने अवालो अंसार को भेजो। एक एक करके इमाम पाक की मौजूदगी में आपके जानेसारों ने अपनी जान की कुर्बानी दी कि कोई दोस्त ठहरे, कोई दीवाने ठहरे, कोई अकीदतमंद ठहरे, कहीं भतीजा ठहरे, कोई भांजा ठहरे, कोई भाई ठहरे। एक एक करके जब खेमे हुसैन में मौजूद सारे अफराद हुसैन को बचाने की कोशिश कर गए और सबको जामे शहादत नोश करने पर इब्ने ज़ियाद की फौज ने मजबूर किया। अब खेमे हुसैन खाली है, वहां पर कोई इमाम हुसैन और आपके एक बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमार थे, बुखार की हालत में थे, उनके और हजरत इमाम अली असगर और हजरत इमाम अली अकबर के सिवा कोई 5वां शख्स मौजूद नहीं था। अब हजरत मौला अली अकबर आते हैं, वो कहते हैं अब्बा हुसैन, ए मेरे अब्बा हुजूर, सारे लोग चले गए, सब लोग बचाने की कोशिश किए, मगर इब्ने ज़ियाद किसी का दर्द उसके दिल में नहीं जगा और किसी की तकलीफ का एहसास वो नहीं कर सका। अब्बा, अब मैं समझ गया हूँ कि अब बारी आप ही की आई है, अब इब्ने ज़ियाद आप पर हमला करवाएगा। अब्बा, मैं अब यकीन हो जाऊंगा, अब्बा मुझे अब यकीन हो चला है कि ये दुश्मन आपके सरों को काटेंगे। अब्बा, मैं चाहता हूँ कि आपकी शहादत से पहले आपके सर तन से जुदा हो। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपनी किस्मत आजमा लूं, मैं अपनी ताकत की आजमाइश करूं। जब तक मैं जिंदा हूं
میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری موجودگی میں اب میں کبھی آپ کو میدان کربلا میں لڑنے کے لیے بھیج سکوں. ابا آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں جاؤں, میں یزیدیوں سے لڑوں, میں اپنے زیادتیوں سے مقابلہ کروں. امام حسین رونے لگتے ہیں, میرا بیٹا حسین, میرا بیٹا علی اکبر, نہیں بیٹا نہیں, تم میرے گھر کی امانت ہو, میرے خاندان کی شان ہو. بیٹا تیری شکل کوئی معمولی شکل نہیں, بیٹا تجھے دیکھتا ہوں تو نانا کا چہرہ یاد آتا ہے. بیٹا تیری آنکھیں میرے نانا کی آنکھوں کی طرح ہے, بیٹا تیرے رخسار میرے نانا کے رخسار کی طرح ہے. بیٹا تم میرے نانا کی شبیہ ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں تم یہی رہو, جو ہوگا میں دیکھ لوں گا, میں سہ لوں گا, مگر تم بچ جاؤ گے تاکہ تمہاری بقا میں میری بقا ہے. بیٹا میں بوڑھا باپ کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے میرا کوئی جوان بیٹا تڑپ رہا ہو. امام پاک نے اپنا پریشر, حضرت علی اکبر نے اپنا دعویٰ, بار بار ایک دوسرے پر اپنا پریشر بڑھاتے رہے. آخر میں امام علی اکبر کہتے ہیں, ابا میں تو ہر حال میں جا کے رہوں گا, میری شہادت ہو کے رہے گی, ورنہ کل تاریخ کربلا جب کوئی بیان کریں گے, کربلا کا اتہاس کوئی لکھیں گے, تو مجھے یقین ہے وہ اتہاس لکھنے والا, وہ اتہاس بیان کرنے والا, وہ تاریخ لکھنے والا, وہ تاریخ کربلا بولنے والا, تاریخ کربلا بیان کرتے ہوئے ممکن ہے وہ یہ بول دے کہ حسین تو وہاں اپنے لیے گئے تھے, حسین اپنی بھلائی چاہتے تھے, اس لیے تو بھتیجے کو قربان کر دیے, بھانجے کو قربان کر دیے, دوست احباب کو قربان کر دیے. لیکن جب باری آئی جوان بیٹے کی, جب باری آئی علی اکبر کی, تو حسین نے علی اکبر کو بچا لیا, حسین علی اکبر کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. اس لیے ابا میں چاہتا ہوں کہ جب کربلا کی تاریخ لکھی جائے, اس وقت تاریخ لکھنے والے کے لوگ کے قلم سے یہ بات بھی آسانی سے لکھی چلی جائے کہ حسین جس کربلا میں دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کو لے کر پہنچے تھے, وہاں حسین کی آمد کا مقصد اپنی حفاظت نہیں بلکہ صرف اسلام کی حفاظت تھا. آپ کا مقصد کسی کو بچانا نہیں بلکہ ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دینا تھا. ابا مجھے ہر حال میں اجازت ملنی چاہیے. امام علی اکبر کو آپ نے اجازت دے دی. دیکھیے صاحب, ہر ایک کو مٹانا, مرنا, مارنا اور اس کی شہادت دیکھنا, تڑپتے ہوئے دیکھنا آسان ہے, مگر بڑھاپے میں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے, کسی باپ کے کلیجے کو اللہ نے اتنا مضبوط نہیں کیا ہے, اور کسی باپ کا کاندھا اتنا مضبوط نہیں جو اپنے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا سکے, اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ سکے. ہم میں سے اکثر و بیشتر صاحب اولاد ہے, کسی کا بیٹا 5 سال کا ہے, کسی کا بیٹا 10 سال کا ہے, کسی کا بیٹا 15 سال کا ہے, کسی کا بیٹا 20 سال کا ہے. بیٹا یا اولاد چاہے جتنے سال کی ہو, مگر ہر حال میں ایک باپ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے انڈیا چھوڑ کے دوحہ جاتا ہے, انڈیا چھوڑ کے قطر جاتا ہے. 5 سال نہیں, زندگی بھر اگر دوحہ قطر عمان میں باپ کو کھٹنا پڑے تو وہ باپ کھٹے گا, مگر اپنی اولاد کے آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ آنے نہیں دے گا. اس باپ کی تمنا ہوگی مجھے جو جھیلنا پڑے جھیل لوں گا, میرے بچے ہمیشہ مسکراتے رہے. ہم باپ کی یہی کوشش ہوگی. معمولی تکلیف ہوتی ہے بچے کو تو باپ دوڑے بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر اگر کہے کہ تیرے بیٹے کی بیماری لا علاج ہے, اس وقت باپ گھٹنے ٹیک کے ڈاکٹر سے کہے گا, ڈاکٹر بابو زمین بیچتا ہوں, میرے بیٹے کو بچا لیجیے, زیورات دیتا ہوں, میرے بیٹے کو بچا لیجیے. ڈاکٹر بابو میری ساری سمپتی آپ کے نام میں کرنے کو تیار ہوں, مگر میرے ننھے سے بچے کو بچا لیجیے. مگر وہاں پر ایک جوان بیٹے کو دیکھ کر ایک باپ کس طرح تڑپا ہوگا, جس وقت باپ کو معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا گھوڑے پہ چڑھ رہا ہے, یہ لڑنے جا رہا ہے, بیٹا زندہ واپس نہیں آ سکتا, کیونکہ ابن زیاد نے نہ عباس کو چھوڑا, نہ قاسم کو چھوڑا, نہ میرے دوسرے یار و مددگار کو چھوڑا, تو اس میرے بیٹے کو کیوں چھوڑے گا. امام علی اکبر جب خیمے یزید میں آپ پہنچے, تلوار تانی, ایک ادھر سے بھی حملے ہوئے, آپ نے بھی ان گنت افراد کو آپ نے بھی واقعی جہنم کیا, بہت تاخیر ہو گئی, زبان کاپنے لگی. 3 کے پیاسے علی اصغر, ان کا چہرہ 3 لڑنے لگا, چہرے کے جغرافیہ میں تبدیلی آ گئی. 3 کی پیاس, 3 کے بھوک کی تکلیف, گھنٹوں کی مشقت کی لڑائی جھیل نہ سکے. حضرت علی اکبر کا ماننا ہوا کہ چلتا ہوں ابا کے پاس, ممکن ہے اتنی دیر میں کہیں سے پانی کا انتظام ابا کر لیے ہوں گے, اگر پانی پی لوں گا تو طاقت آ جائے گی, بدن میں
فراوانی آئے گی، خون کا پریشر بڑھ جائے گا، قوت میں اضافہ ہوگا، اس لیے پھر آپ نے گھوڑے پر سواری کی اور اب دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ امام پاک دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑنے گیا تھا ابن زیاد کی فوج سے، بیٹا میرا واپس آ رہا ہے۔ آپ نے پکار کے کہا بیٹا تم واپس آ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے بیٹا میرے اندر گھبراہٹ آ گئی، بیٹا میں سمجھ گیا کہ تم اب پسماندہ ہو گئے، بیٹا میں مان گیا کہ تم اب ڈر گئے۔ امام علی اکبر کہتے ابا میں ڈرا نہیں ہوں، ابا میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، ابا آپ کو تو پتا ہے میں شیر خدا کا پوتا ہوں، میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ ابا یہ میرے ہونٹ دیکھ رہے نا، یہ میرے رخسار دیکھ رہے نا، یہ میری پیشانی دیکھ رہے نا، ابا میں بہت پیاس سے تھک چکا ہوں، ابا میں پانی کی تلاش میں آیا ہوں، کہیں سے پانی کا اگر چند قطرہ مل جاتا، اگر دو چار گھونٹ پانی کا انتظام آپ فرما دیتے تو آپ کا یہ جوان بیٹا علی اکبر آپ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ نے اگر پانی پلا دیا تو ابا ایک ایک کر کے یزیدیت کا خاتمہ آپ کا بیٹا کرتا رہے گا۔ اس وقت تک علی اکبر کی تلوار چمکتی رہے گی جب تک آخری یزیدیت کا خاتمہ آپ کا بیٹا نہ کر دے۔ ابا پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ امام پاک کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو آلریڈی معلوم ہے نا 3 دن ہو گئے، تم پیاسے، میں پیاسا، تیرا چھوٹا بھائی علی اکبر پیاسے، اس کے بعد جو شہید ہو گئے وہ سب پیاسے شہید ہو گئے۔ بیٹا میرے کھانے پر پابندی، میرے پیاس پہ پابندی، پانی پہ پابندی، میرے لیے جو مراعات ملنے چاہیے مہمانوں کو ان ساری چیزوں پر پابندیاں بٹھا دی گئی ہے۔ بیٹا میں کہاں سے اس غریب الوطن میں تیرے لیے پانی کا انتظام کروں گا؟ پیاس کو بجھانے کے لیے علی اکبر پانی کے مطالبے کے لیے اپنی زبان کھول رہے تھے اور بار بار حسین کہہ رہے بیٹا صبر کر لے، بیٹا بغیر پانی کے پھر واپس چلا جا۔ امام علی اکبر جن کا ماننا تھا کہ ابا پانی دے دیں گے، جن کا ماننا تھا کہ ابا کہیں سے بھی پانی کا انتظام فرمائیں گے، کیونکہ ہر بیٹے کی آخری امید اس کا باپ ہوتا ہے۔ جب ایک جوان بیٹا دنیا بھر میں گھوم لے، ناکام ہو جائے، لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، بےکس ہو، بے یار و مددگار ہو، پھر بھی اگر باپ اس کا زندہ ہے تو ہر بیٹے کی آخری امید اس کا باپ ہوا، اس کے والد ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ بیٹا اپنے امید کی تکمیل کے کوئی راستے جب نہیں دیکھے، پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، واپس چل دیے۔ بہت دیر ہو گئی لڑتے لڑتے، لڑکا گئے، اتنے میں ایسے خنجر سے آپ کو مقابلہ ہوا جس کی زبان میں آپ کو اس قدر تکلیف اور اس قدر تکلیف کا احساس آپ کے دلوں میں ہوا کہ آپ اس سے زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام پاک دیکھتے ہیں کہ میرا جوان بیٹا توڑ کر زمین پہ گرا ہوا ہے۔ امام پاک نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، پیشانی سے گردن کو بال جھاڑے، آپ نے پوچھا بیٹا کہاں کہاں سکتا ہے، بیٹا کہاں کہاں تکلیف ہے، بیٹا کہاں کہاں درد ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں ابا یوں تو بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تکلیف نہ ہو، جہاں پر زخم نہ ہو، جہاں پر درد نہ ہو، مگر یہ آخری خنجر جس نے میرے گلے کو چھلنی کیا ہے ابا اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ جلدی سے اپنے بیٹے کے سینے سے پیوست اس خنجر کو باہر کیجیے ابا، بڑی جوان تکلیف دے رہی ہے، اس کی شدید تکلیف کا احساس ہے۔ امام پاک نے کہا بیٹا میں نکالتا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے امام پاک نے اپنے ایک ہاتھ کی طاقت لگا کر آپ نے اس خنجر کو جب باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان اس قدر سخت تھی کہ آپ کے ایک ہاتھ کی طاقت سے وہ تکلیف وہ خنجر باہر آ سکا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں کی مشترکہ طاقت پاؤں کو زمین پہ رگڑ کے پورے بدن کی طاقت کے استعمال سے اس حضرت علی اکبر کے سینے سے پیوست خنجر کو جب آپ نے نکالنے کی کوشش کی، اندازہ فرمائیے کہ تقریباً 57 سال کی عمر شریف کا ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے لگے ہوئے خنجر کو جب نکال رہا ہوگا، اس وقت اس باپ کا کلیجہ کیا کہتا ہوگا کہ اللہ یہی دن مجھے دیکھنا تھا، یہی پیار کے لیے میرے نانا نے پرورش کی تھی، میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے سننے کی انتہا کر دی۔ اے اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا اور اس کے سینے زخمی ہے اس خنجر سے۔ آپ نے جب خنجر نکالا ہے، مورخین بتاتے ہیں کہ خنجر اپنے نوک سے حضرت علی اکبر کے کلیجے کو بھی باہر نکال دیا۔ آپ نے اپنے جوان بیٹے کو توڑتے ہوئے دیکھا، وہیں پر علی اکبر نے اپنی جان دے دی۔ اللہ کی قسم شہادت سننا یہ میرا شوق نہیں، یہ ہمیں کہانی بتانا یہ ہمارا کام نہیں صاحب، کہانیاں ہر سال بتائی جاتی ہے، شہادت ہر سال سنی
چکے ہیں. ہم سے آپ سے زیادہ کہانی تو دوسرے قوم کو معلوم ہے. جسے ہم شیعہ کہتے ہیں ان کو شہادت کا جو راز و رموز معلوم، جو فلسفہ معلوم ہے، وہ سنت کے دوسرے لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتا. مگر کہانی سننا، کہانی کہنا، کہانی سن لینا یہ بہت بڑا اس میں کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ اگر ہم صاحب اولاد ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امام پاک نے کس چیز کی بقا کے لیے جوان بیٹے کو توڑتے ہوئے آپ نے دیکھا، مگر ایک طرح آپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹا. آپ چاہتے تو مدینے میں رہ جاتے، آپ چاہتے تو مکے میں رہ جاتے، آپ چاہتے تو کوفہ سے واپس پھر گھر چلے جاتے، آپ چاہتے تو میدان کربلا میں بھی آپ ریورس ہو جاتے. آپ پر شرعی اعتبار سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا کہ یہ حسین ڈر گئے تھے. چونکہ عزیمت پر آپ نے عمل کیا وہ اور بات ہے، مگر فرصت کا ایک بہترین راستہ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود تھا. آپ اس پر عمل کر سکتے تھے، مگر آپ نے عزیمت کے عظیم الشان راستے پر عمل کر کے ایک ایک کر کے اپنے خاندان کے افراد کو آپ نے اسلام کی بقا کے قربان کیا. دنیا بھر کا آخری انسان جب تک زندہ رہے گا، وہ مسلمان رہے نہ رہے، اسے ماننا پڑے گا کہ دنیا جب تک باقی رہے گی، دنیا میں جب بھی ایک فرد بھی بچا رہے گا، اگر وہ سچ بولے گا اس کی صداقت میں بھی حسین کی قربانی شامل ہے، اس کی سچائی میں بھی حسین کی قربانی شامل ہوگی، ان کی بہارت، ان کے سماج کی بہارت میں حسین کی قربانی شامل ہے. حسین مسلمانوں کے لیے نہیں، حسین دنیا کے پوری دنیا کے ہر قوم کے لیے حسین ہے. ہم نے حسین کو صحیح سے جانا نہیں، ہم کو صرف یہی معلوم ہے کہ یزید مقابلہ میں آیا، یزید نے آپ کے سب کو تن سے جدا کر دیا، اس نے 10 دن تک ایسا کرو ویسا کرو، پر اس کے بعد کام ختم ہے. ہندوستان کا ایک پڑھا لکھا انسان، بڑا پڑھا لکھا، جسے ہم مسٹر گاندھی کہتے ہیں، گاندھی آزاد بھارت میں مرنے والے ہندوستانیوں میں میری نظر میں گاندھی سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہو سکا. گاندھی انڈین لیڈرشپ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، جو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک کئی مرحلے میں ایک عجیب و غریب تحریک کے ذریعے ہندوستان کو آزادی دلانے میں اپنا بھومکا نبھایا، جس نے وکالت کی افریقہ میں، جس نے انگریز جیسے بھٹی مانی کو گھٹنے ٹیکنے پر اسی کلکتہ سے لے کر گجرات تک جس نے مجبور کیا، اسی مرد مجاہد کا نام مسٹر گاندھی ہے. گاندھی جس وقت ہندوستان آزاد کر رہا تھا، اسی پیریڈ میں چند لوگ ان کے پاس شرارت کرنے پہنچ گئے. ان لوگوں نے کہا کہ سر آپ تو انڈیا کے فادر آف دا نیشن ہے، آپ کے پاس میں بہت سارے حقوق ہیں، آپ بہت زیادہ آتھورائزڈ ہیں. لوگوں نے مطالبہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے اذان پر پابندی بٹھا دی جائے، ہندوستان سے نماز کا خاتمہ ہو جائے، ہندوستان سے مساجدوں کا خاتمہ ہو جائے. یہاں کی مساجدوں میں، یہاں کے مدارس میں، یہاں کے مکاتب میں ہر جگہ تالے لگا دیے جائے، اور اس بھارت میں کسی کلمہ پڑھنے والوں کے کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو. لوگوں نے گاندھی سے مطالبہ کیا. گاندھی بہت دیر تک ان کی بات سنے اور پلٹ کر کہتے ہیں تم لوگوں کا یہ بیجا مطالبہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کیونکہ اسلام آتنک پھیلاتا ہے، اسلام ظلم پھیلاتا ہے، اسلام زیادتی پھیلاتا ہے. میں اپنے ہندوستانی دوسرے بھائیوں سے گزارش کروں گا جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اگر ان کے دلوں میں یہ ساری باتیں ہیں کہ اسلام آتنک پھیلاتا ہے، اسلام ظلم پھیلاتا ہے، اسلام قتل و قتال کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام خونریزیوں کو ڈیولپ کرتا ہے، تو میں محبت کے ساتھ اس عظیم الشان اسٹیج سے ان کو دعوت کی فکر دیتا ہوں کہ صاحب میری بات مانو نہ مانو، مگر گاندھی کی بات تجھے ماننی پڑے گی، کیونکہ گاندھی تیرے ہی خیمے کا ایک شخص ہے، گاندھی تیرے ہی مذہب کا ماننے والا ہے، گاندھی تیرے مجاز سے ان کا مجاز ملتا ہے. اس لیے کسی ملا کی بات مت مانو، مگر اپنے ملک کے راشٹر پتا کی بات تجھے ماننی پڑے گی. اب گاندھی کہا بھائی واٹ از the reason to remove Islam from India؟ انڈیا سے اسلام بھگانے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں تم لوگ بلا وجہ میرے اوپر پریشر بنا رہے ہو کہ مسلمانوں کو بھگایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، مساجد پہ تالے لگائے جائے، مینار گرایا جائے، مساجد شہید کیے جائے؟ مسٹر گاندھی کو جواباً ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس لیے کہ اسلام ظلم پھیلاتا ہے، اسلام غلطی پھیلاتا ہے. اب گاندھی کہتا ہے ٹھہرو، مجھے کسی فیصلے سے پہلے، مجھے کسی حکم کو نافذ کرنے سے پہلے اسلام کا پہلے ادھین کرنے دے دو، کیونکہ گاندھی پڑھا لکھا شخص ہے صاحب، جاہل نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں قلم اٹھائے گا فیصلہ کر دے گا، جاہل نہیں ہے کہ رات کے 10 بجے یہ مائکرو فون پہ آ کے میڈیا کے سامنے بول دے گا کہ کل سے فلاں چیز بند، کل سے لاک ڈاؤن شروع، آج یہ ہو گیا. گاندھی تو پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا شخص
किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो पहले डिटरमाइन करता है, वो उस बिंदु पर गौर करता है कि इसके गलत नतीजे क्या मरतब होंगे दूसरे लोगों पर, इस फैसले से क्या असर होगा हमारे मुल्क पर। अब मिस्टर गांधी किसी तरह के फैसला करने से पहले इस्लाम के अध्ययन की ख्वाहिश किया और कई दिन तक सोचता रहा, What is Islam? What is divided in Islam? What is taught in Islam? What is divided in Islam? गांधी अपने एक बार सोचता है, इस्लाम क्या देता है, इस्लाम क्या बताता है, इस्लाम की शिक्षा क्या है, इस्लाम की दीक्षा क्या है, इस्लाम की तरबियत किस बात के लिए है, इस्लाम की शराब किस चीज के लिए करता है। अब इस ख्वाहिशात की तकमील के लिए मिस्टर गांधी जब इस्लाम पढ़ना चाहा, इंग्लिश अनुवाद की चंद किताबें उन्हें दी गई, सुबह शाम मुताला करने लगा। अब इमाम सरकार दो आलम की जिंदगी से शुरू किया, आपका बचपना पढ़ा, आपकी जवानी पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर की 63 साल जिंदगी पढ़ा, आपके बाद खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत सिद्दीक़ अकबर के 2 साल खिलाफत की पीरियड को गौर से पढ़ा, फिर फारूक आजम के 12 साल जिंदगी को पढ़ा, उस्मान गनी को भी पढ़ा, हजरत मौला अली को पढ़ा, इमाम हसन को पढ़ा, इमाम हुसैन को पढ़ा, हजरत अमीर माविया को पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ते पढ़ते अब मिस्टर गांधी जो गरीब था कि चंद लोगों के प्रेशर पे अपना कलम उठाकर यह हुक्म नाफिज कर देता कि भारत में कोई कलमा पढ़ने वाला, भारत में अज़ान देने वाला, भारत में नमाज पढ़ने वाला, भारत में कुरान की तालीम देने वाला, भारत में कुरान पे अमल करने वाला नहीं रहेगा। अब वही मिस्टर गांधी का फैसला सुन के ईमान ताजा होगा। लोग बोलते हैं गांधी ऐसा था वैसा था, नहीं साहब, गांधी एक बहुत अच्छे विचारक का नाम मिस्टर गांधी है। गांधी लिखता है, वो कहता है, ए मेरे पास आकर इस्लाम की मुखालफत में अनाप शराब बकने वाले जरा कान खोल के सुनो, मैंने इस्लाम को गौर से पढ़ लिया, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पढ़ा, आपके चारों खुलफा को पढ़ा, आपके नवासों को पढ़ा, अब मैं जो फैसला सुना रहा हूँ मेरा फैसला यह है। मिस्टर गांधी कहता है, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ सोलर। मिस्टर गांधी कहता है, माय फेथ इज दैट, मेरा विश्वास है, द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ सोलर। वो कहता है, मेरा यकीन इस बात पर है कि दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है, हर आने वाली सुबह इस्लाम की, हर आने वाली शाम इस्लाम की, हर आने वाली रात इस्लाम की, हर आने वाला दिन इस्लाम का, हर आने वाली घड़ी इस्लाम की जो होते जा रही है, इसकी वजह ये नहीं कि मुसलमानों ने इसके लिए तलवार का इस्तेमाल किया, मुसलमानों ने जोरों ज़्यादती का इस्तेमाल किया, मुसलमानों ने अपने बल का प्रयोग किया। गांधी इसका वाजिब रीजन बताते हुए लिखता है, माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है, मेरा विश्वास है इस्लाम जो हर रोज फैलता जा रहा है, इस्लाम के इस फैलाव का वाजिब रीजन ये नहीं कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों ने कभी तलवार का इस्तेमाल किया, बट द रीजन इज दैट ए सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वो कहता है, ये जो इस्लाम की तरक्की हो रही है, इस्लाम की इस तरक्की के पीछे किसी और चीज का हाथ नहीं, ये तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवासे हजरत हुसैन की अजीम शान कुर्बानी का नतीजा है। पसीने छूट गए भाई। गांधी क्या कहता है, इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस फैलाव के पीछे इस्लाम के पैगंबर के नवासे हजरत हुसैन की अजीम शान कुर्बानी का नतीजा है। ये हवा में मैंने ये बात नहीं कही, आप गूगल पे जाके सुबह चेक कर लीजिएगा। आपको अंग्रेजी अगर आती हो तो अंग्रेजी में, हिंदी तो हिंदी में, बांग्ला तो बांग्ला में, गूगल से पूछ लीजिए। क्योंकि आजकल आराम से आदमी अपनी किसी भी जानकारी की तकमील के लिए गूगल का इस्तेमाल करता है। आप पूछ लीजिए कि गांधी ने हुसैन के बारे में क्या कहा, या गांधी का क्या ख्याल था, व्हाट वाज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर गांधी अबाउट इमाम हुसैन। ये कह के आप उससे मना सकते हैं। आपकी निगाहों के सरफेस में फौरन एक रिजल्ट दिखाई देगा, उसमें यही लिखा होगा कि मिस्टर गांधी ने यही कहा इमाम हुसैन के बारे में कि अगर इस्लाम की तरक्की हुई है, यानी इस्लाम पर इमाम हुसैन से पहले जिनके इशारात थे उनको सलाम, मगर इस्लाम की बका के लिए हुसैन की शहादत के बाद क़यामत तक इतना बड़ा काम किसी का नहीं होगा जो इमाम हुसैन के ताल्लुक से गांधी ने कहा। आगे मिस्टर गांधी लिखता है, वो कहता है, इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, काश मेरे पास भी
حسین کی طرح وہ جو 72 لوگ آپ کے خیمے میں تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ وہ 72 جانشینوں کی طرح میرے پاس بھی چند افراد ہوتے I would want the freedom only within 24 hours. تو میں اس ملک کو آزاد دلانے میں صرف 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں. تبلیغ کرنا کیسے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں آدمی اندازہ نہیں لگا پاتا کہ لوگ سننا کہتا ہے. اور کہتا کہ آدمی بڑے اچھے ہندوستان کا ٹاپ کلاس کا شہر سے کہتا ہے اور سب سے بہتر شہر سے کہتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہر کوالٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں. یہاں پتہ نہیں کر پائے گا کہ ایک آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے, ایک آدمی کتنا ہوشیار ہے. وہ کلکتہ جہاں پر بغیر کھمبے کا آدمی پل بنا سکتا ہے. اور ایک نہیں آدمی تو دیکھا میں کئی جگہ ایسے پل بن چکے کلکتہ میں. تو کلکتہ اس لیے بھی بڑا مشہور ہے. میں نے چند باتیں اس نہض سے کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ حسین کی قربانی کیا ہے. گاندھی کے خیالات اتنے روشن ہیں. ہمیں واقعہ سے مطلب نہیں ہے, ہمیں حسین کی زندگی سے, آپ کے سجدے سے اپنے سجدے کو بچانا ہے. حسین کی شہادت کے سال گزر گئے. ہر سال آپ کا تذکرہ, ہر محفل کا آپ کا تذکرہ. ایک مرنے والا جب مرتا ہے ان کی موت کی جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ جب تک بچی رہتی ہے اس مرنے والا کو زندہ کرتا ہے. مان لیجیے اگر آپ میں سے کسی شخص کا انتقال کسی بڑے کام کو کرنے میں ہو جائے, جب تک وہ کام بچا رہتا ہے اس کی شہادت لوگ یاد کرتے کہ اسی گھر کو بنانے میں فلاں شخص نے اپنی جان دی, اسی دیوار کو کھڑی کرنے میں بھتیجے کی قربانی ہوئی, اسی کام کو کرنے میں میرا بیٹا انتقال کیا. ایک آدمی ہمیشہ یاد کرتے رہتا ہے حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا. حسین کی قربانی کا مقصد تھا اسلام بچ جائے. حسین کی قربانی کا مقصد تھا کہ حیا بچ جائے. حسین کی قربانی کا اور شہادت کا مقصد تھا کہ اچھائی بچی رہے. اور جب ہم دنیا بھر میں اذان کی آواز سنتے ہیں تو یہ اذان کی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے. نماز بتاتی ہے حسین آج بھی زندہ ہے. مسجد بتاتی ہے حسین آج بھی زندہ ہے. روزہ بتاتا ہے حسین آج بھی زندہ ہے. حج بتاتا ہے حسین آج بھی زندہ ہے. سچائی بتاتی ہے حسین آج بھی زندہ ہے. یہ بہادری بتاتی ہے حسین آج بھی زندہ ہے. اس لیے جب یہ چیزیں مسجدیں, یہ اسلام, یہ چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, یہ اذان, نماز, حج و زکات ہم دیکھیں گے, اس کے پیچھے صرف امام حسین کی قربانی کا احساس نازل ہوگا. حسین نے پوری دنیا کو جو اپنی شہادت سے پیغام دیا ہے, آپ کی شہادت کو لٹانے کا اگر ہم نے عزم کر لیا ہے, فراموش کرنے کا, تو آپ کی مرضی صاحب جیسے چاہے آپ محرم شریف منائیں. کوئی ڈھول بجا کر اپنے کو حسینی بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں, قطعاً ایسا نہیں سکتا. حسینیوں کا کردار آج اس اعتبار سے بدل چکا ہے. ہم شراب کے نشے میں سرابور ہو کر جلوس سے حسین میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو کربلا جانا ضروری ہے. وہ کیسے نظر آتا ہے کہ کربلا دور ہے, جانا ضرور ہے. ادھر اگل بغل میں کہیں کربلا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی ہے. یہ فرض کربلے ہر جگہ بنتے رہتے ہیں. ہر سال ابھی چند لوگ آئے, ایک سال کے بعد اپنے گاؤں میں کربلا بنائیں گے اور اسی کو کربلا سمجھ بیٹھتے ہیں. صاحب گاؤں کربلا بنانے کی ضرورت نہیں, بلکہ کربلا والے کی زندگی کو گاؤں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. کربلا والے کو ہر دل میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. کربلا کا جو ہم غلط استعمال ہم نے کیا اس جلوس میں جا کر, اس جلوس میں کتنے بدتمیز ٹائپ کے لوگ شاید یہاں ہو نہ ہو. ہمارے ادھر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو سماج کا سب سے برا انسان ہوتا ہے, جو ایک نمبر کا پیکڑ ہوتا ہے, وہ سب سے بڑی اور اونچی لمبی چمکتی ہوئی تلوار ہاتھ میں لیا جاتا ہے. یا تو گلے میں وہ ڈھول ڈالے رہے گا اور وہ ڈھول بجا کر جلوس میں سب سے آگے شامل ہو کر وہ اپنے کردار سے دنیا کو بتانا چاہے گا کہ آج سب سے بڑا حسینی میں ہوں, تم لوگ نہیں ہو. یہ کیسا فلسفہ صاحب؟ ایک حسینی ہو وہ شرابی ہو جائے, حسینی ہو وہ بدماش ہو جائے, اور جلوس کے آخر تک کیسز ہوتے ہیں, باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک گاؤں والے کو دوسرے گاؤں والے سے لڑائی ہوئی, اس نے اس پر آلہ مارا, اس نے اس کو مارا, اس پہ لاٹھی چلائی, خون خرابہ, آپس میں قتل و قتال, مار پیٹ, دنگے فساد سب ہو جاتے ہیں. اور آج تک ہم مسلمانوں کے جلوس میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا. اگر کوئی بہت بڑی آبادی ہو, 10,000 کی آبادی کسی گاؤں کی ہو, اور 10,000 کی آبادی ایک راستے سے, ایک روٹ سے وہ کربلا اپنے گاؤں کی فرضی ہی کربلا صحیح, اگر وہ ایک روٹ سے جانے کو تیار ہوا ہو, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا.
मजबूरन हुकूमत को दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, रास्ते को डाइवर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि मालूम है ये सारे लोग शरीर है, शरारत करेंगे, अपनी तलवार से अपने भाई को ही मार देंगे। वो अपने भाई को, हम अपने भाई को यजीद समझ बैठते हैं, उसी पे तलवार चला देते हैं कि नहीं करबला पहले मैं जाऊंगा, पहले मेरा ढोल बजेगा, पहले मेरा कदम जमेगा, फिर सबसे बड़ा निशान मेरा होगा और सबसे बड़ा ताजिया मेरा होगा। इसी कंपटीशन के माहौल में हमने अपने भाइयों को हर साल तकलीफ देने में कोई कसर न छोड़ी, और हम दुनिया को कहते हैं इत्तेहाद की बात सिखाते हैं। नहीं साहब, वाकई अगर आपको जुलूस में शरीक होना है तो हमारे उलमा ने जुलूस की शिरकत का जो बेहतरीन नजरिया अपनी जिंदगी में पेश किया है इत्तेहाद का जुलूस के माध्यम से, वो यही हो सकता है साहब कि हम अगर जुलूस में जाना चाहते हैं तो बंगाल हो या बिहार, इंडिया हो या पाकिस्तान या पूरी दुनिया हो, दुनिया भर से 140 करोड़ से ज्यादा मुसलमान अगर जुलूस में नमाज जोहर पढ़ के या नमाज अस्र अदा करके वो जुलूस हुसैन में शामिल होते हैं, सबके कपड़े नफीस हो, सुथरा हो, सबके हाथ में लाठी हो न हो, मगर जबान पे मोहम्मद का नाम जरूर हो, जबान से हुसैन का नाम जरूर हो। अब एक कदम जब हम करोड़ों की तादाद में निकल के सड़क पे आकर जब हम बाहर निकले मार्च करेंगे और अपने मार्केट में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे सभी का इंतजाम किया जाए। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, हजारों खर्च हो जाए हुसैन के नाम पर पानी पिलाने के लिए, शरबत पिलाने के लिए, तो आप उसका इंतजाम करें। कोई दवाई बांट सकते हो तो उसका इंतजाम करें, कोई कपड़ा बांट सकते हो तो उसका ख्याल करें, कोई अगर कोई बेहतर काम कर सकते हो तो जिस एतबार से खिदमत खल्क का जज्बा उनके दिल में, उनकी शोहरियत के एतबार से बेदार हो, वो आदमी अपनी शोहरियत के एतबार से जुलूस के खास दिन जिसे आशूरा का दिन हम कहते हैं, उस दिन उसका इंतजाम करे। मुसलमानों के हर गांव में, हर मार्केट में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे जहां नजर दौड़ाई जाए, हर जगह पानी पिलाने का इंतजाम हो, खाना खिलाने का इंतजाम हो, शरबत पिलाने का इंतजाम हो, दवाई बांटने का इंतजाम हो। अब ऐसा बाज़ाब्ता असर हमारे इंतजार से दुनिया को हम देने में कामयाब होंगे। जिन लोगों ने आज तक इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, जिन लोगों ने इस्लाम को गलत समझा, गलत कहा, उनकी निगाहें फटेगी और वो निगाहें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि जिस इस्लाम को हमने गलत तरीके से आज तक महसूस किया, ये इस्लाम खराब मजहब नहीं। दुनिया कहेगी अरे 140 करोड़ की तादाद में मुसलमान सड़कों पे है, बंगाल के करोड़ों मुसलमान, बिहार के करोड़ों मुसलमान, इंडिया के 30 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश के 4 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान के 12 करोड़ मुसलमान, अफगानिस्तान से 3 करोड़ मुसलमान, पूरी दुनिया से कमोबेश 150 करोड़ मुसलमान सड़कों पे है। दुनिया ये तादाद देखकर मेरे हैरत कह पड़ेगी कि इतनी तादाद में जब मुसलमान सड़कों पे है, ये कह क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। दुनिया घर से बाहर निकलेगी, हमारे दुश्मन बाहर निकलेंगे, वो बतौर मुलाहाजा करेंगे कि हमारे हर गांव में, हर चौराहे पर गरीबों की मदद के लिए कोई कैंप लगे हुए हैं, दवाई बांटी जा रही है, कहीं पे शरबत पिलाने का एहतमाम है, कहीं पे खाना खिलाने का एहतमाम है, और करोड़ों की तादाद में मुसलमान तलवार, भाले, लाठी लेकर जुलूस में निकले तो जरूर है, मगर सबकी निगाहें झुकी है, सबके हाथ में तलवार है, मगर किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जब इस अदा को दुनिया देखेगी तो और करीब होकर दुनिया ये सुनने की कोशिश करेगी कि हमारी जबान से क्या कौन से जुमले निकल रहे हैं, हम किस मुकद्दस जात का नाम ले रहे हैं। तब हमारे दुश्मनों के कान खड़े होंगे। उस वक्त जब हम अपना एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे और या अली कहते चलेंगे, या हुसैन कहते चलेंगे, या हसन कहते चलेंगे, दुनिया नोटिस करके इस नतीजे पर पहुंचेगी कि आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान कलकत्ता से लेकर पटना तक, पटना से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से बेंगलोर तक, इंडिया से रांची तक, इंडिया से कराची तक, कराची से क्या बोलते हैं व्हाइट हाउस तक, पूरी दुनिया के मुसलमान 140 करोड़ की तादाद में आज सड़कों पे उतरे हैं, मगर सबकी जबान खामोश है। अगर कोई बोलता भी है तो सिर्फ हुसैन के बारे में बोलता है या अली की सलाम लगाता है। दुनिया कहेगी कि मुसलमान जिस हुसैन के नाम को लेने के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया है, ये मुसलमान जिस हुसैन का नाम इतनी मोहब्बत से और इस कदर सजा कर अपने माशरे में इतनी भीड़ में ले रहा है और किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। जब मेरे गांव का मुसलमान इस कदर मुहासब होकर हुसैन का नाम ले रहा है तो हुसैन कितने मुहासब रहे होंगे जिनका ये नाम ले रहा है। तलवार भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे उलमा बोल देते हैं
محرم میں جلوس کے خلاف، ڈھول کے خلاف، تاشے کے خلاف ہمارے سب بچے بولتے ہیں حضرت کھیلنے دیجیے، لاٹھی چلانے دیجیے. اگر لاٹھی چلائیں گے ارے صاحب کون دنیا میں گھسے ہوئے ہیں؟ میزائل کا جب زمانہ ہے، بم اور بارود کا زمانہ ہے. ہم تلوار سے کس کو ڈرا سکتے ہیں؟ اگر سچائی میں کسی کو دھمکانے اور ڈرانے اور اپنی طاقت کا اندازہ لگانے کا، دینے کا صحیح اگر آپ کا جذبہ آپ کے پاس ہے، اس کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قلم کی ضرورت ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جس کے بہتر مستقبل کے لیے آج ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کو بچا لے. اگر ان بچوں کو ہم خرافات میں دھکیل دیں گے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے تباہی کا ایک ذریعہ بن جائے. ہم اپنی اولاد کو اگر ایجوکیشن سے جوڑتے ہیں، اللہ کی قسم یہی ایک راستہ ایسا ہوگا جس پر چل کر ہمارے بچے نہ صرف ہمارے نام کو روشن کریں گے بلکہ اسلام کے لیے وہ بہت مفید ثابت ہوگا. ہم نے میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ کلکتہ والے ہیں، یہاں سہولیات کی کمی نہیں ہے. یہاں ہر طرح اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ٹیوشن ادارے سب موجود ہیں. اس ماحول میں بھی اگر آپ چند پیسے کی تکمیل کے لیے، کمانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر ہم اسکول سے بھگاتے ہیں یا ان کی ایکٹیویٹیز چیک نہ کریں، یہ پڑھتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے، آتا کہاں سے ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، ان ساری چیزوں پر اگر ہمارے خیالات نہ ہوں تو سب میں ہمیں اسلام کے لیے کچھ نہیں ہے. اپنے سامنے والوں کو ڈرانے اور متاثر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایجوکیشن کو بولتے ہیں. تلوار کی جگہ پر بچوں کے ہاتھ میں قلم تھمایا جائے اور بچوں کو یہ بتا دیں کہ بیٹا یہ علم تیرے لیے کوئی بھی دولت سے کم نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا، اس لیے بیٹا اس کو حاصل کرو. بیٹا اس کی بڑی اہمیت ہے. جس دن ہمارے بچے پڑھ لکھ لیں گے، ایک بیٹا ڈسٹرکٹ کا ڈی ایم بنے گا، پورے ڈسٹرکٹ کو کور کرنے میں کام کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لڑکا اگر ایس پی بنتا ہے، پوری پولیس کمیونٹی کا وہ سردار بنتا ہے. ہمارے بچے، ہم یہ نہیں کہیں کہ ہمارا بچہ ڈی ایم بن کر وہ دیش کے خلاف نہیں سازش، اس کے دل میں دیش سے، ہم مسلمانوں سے زیادہ دیش سے محبت، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہم نے تو مرنے کے اور مارنے کے دونوں جذبے اپنے مذہب سے سیکھے ہیں، اپنے ملک کے. ہم کو جب ضرورت پڑے گی اپنی جان کی، اپنے ملک کی حفاظت کر دیں گے. اب اپنے بیٹے کی جان کی زمانے میں دلوائیے، اس کو پڑھا کر کے ہوشیار لڑکا. انشاءاللہ آپ کا بیٹا اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوگا اور اپنے مذہب کی بھی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوگا. اور ناکارہ چاہیے چھوڑیں گے، 50 جلسے میں 50 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں گے مگر کوئی فائدہ نہ کرنا. اپنی اولاد کو پڑھانے کا آپ اس امام حسین کی محفل سے، صدر حسین کانفرنس سے آپ ایک ڈیٹرمائنڈ ایک طے کیجیے کہ مجھے ہر حال میں اپنی اولاد کو پڑھانا ہے. یہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی اپلبدھی آپ کی اولاد کے لیے یہی ہوگی کہ آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں. دوسری چیز، یہ جو خرافات آج ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، اس خرافات کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ ایک تو ہم خود پڑھے نہیں اور پڑھے لکھے کی قدر بھی ہماری نہیں. چند پیسہ کسی کمپنی میں جوائننگ ہونے کے بعد ہم نے کمانا کیا شروع کر دیا، اپنے کو سب سے بڑا قابل سمجھ بیٹھے. ہم لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہم لوگ ہمارے علماء اپنی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. 10,000 روپے کی زندگی کی رہتی ہے، ان کی بیوی، ان کے بال بچے، ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہم نے کبھی بھی ان کی ضرورتوں کا احساس نہیں کیا. علماء کو ہم نے فراموش کرنے میں کلکتہ سے زیادہ یہ ماحول پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. پورے کلکتہ میں ائمہ کی تنخواہ سب سے کم ہے. اور یہ حیرت کی بات ہے، میں نے سیف اللہ والے سے پوچھا تھا کیسے آپ لوگوں کی زندگی گڑ جاتی ہے اتنے پیسے میں، کیونکہ سیف اللہ عظیم صاحب بھی ایک امام ہے. میں نے کہا تھا ان سے، اور میرے کئی احباب ہیں ان کو دیکھتا ہوں 6,000 7,000 8,000 10,000 تنخواہ ہے، مشکل سے مشکل 10,000 تنخواہ پر ہمارے علماء کی زندگی ٹکی ہے. ہم اگر دینداری کے ماحول میں اپنے کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اپنے علماء کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے علماء جب تک مضبوط نہیں ہوں گے وہ کھل کر دین کی باتیں نہیں سنا سکتے. ان کو بولنے کی عادت دی جائے. ہمارے متولی صاحب جی یہاں پر معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ اللہ نے بہت بڑا کام آپ سے لیا ہے اور آپ مسجد مدرسے کے متولی ہیں. یہ کوئی معمولی پد نہیں ہے. اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے ہزاروں کے بیچ میں آپ کو چنا ہے. یہ بہت قسمت کی بات ہے. ہم کو متولی نہیں بنایا، سامنے والے کو نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے مسجد کا متولی بنا دیا. مسجد کا متولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی نگرانی آپ کے ذمہ ہے.
मौलाना की निगरानी नहीं। मौलाना मस्जिद का बादशाह है, हाकिम है। आपको मौलाना की खिदमत का, मौलाना की जिंदगी का, मस्जिद के ताल्लुक से जितनी सारी तरक्की के जितने सारे मराहिल हो सकते हैं, हर एक पर गौर करना आपकी जिम्मेदारी है। आज कलकत्ता जैसे शहर है, सुन्नियत का काम जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पा रहा। वजह हमने अपने उलमा की जबान बंद रखी है। ये उलमा हमारे सूद के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये उलमा बेहयाई के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये उलमा किसी ऐसे टॉपिक पर मस्जिद में गुफ्तगू नहीं कर सकते जो टॉपिक आपको पसंद नहीं हो। यानी आज अगर हम अपने उलमा को टॉपिक खुद से दें, इनको बोलने के लिए मवाद हम ही दें, इनको बोलने के लिए टॉपिक हम ही दें, तो फिर इस्लाह की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए। जब तक हमारे उलमा आज़ाद होकर बिल्कुल आज़ादाना माहौल में आगे नहीं बढ़ेंगे, उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे, तब तक 100% तरक्की नहीं होगी। आप इस जमाने में एक छोटा सा मैसेज है, हमको किसी ने कहा नहीं कि आप ये बोलिएगा। मैं छोटी बड़ी महफिल में ये कहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम इस वक्त हमारे उलमा है। उलमा को मस्जिद में इस कदर हम टारगेट करते हैं, उनको अपना गुलाम समझ लेते हैं। उनकी तनख्वाह कम है, ये तो अलग मैटर है। उस कम तनख्वाह में भी हमने उलमा की जिंदगी को इस तरीके से महदूद कर रखा है, वो कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ से आए, एक सेकेंड पहले या एक सेकेंड बाद में कोई काम करने के लिए हम टाइम बांध दें तो इससे पहले वो नहीं कर सकते। अजान पहले रहे तो उनकी मुखालफत, थोड़ी लेट हो जाए तो उनकी मुखालफत, नमाज पहले थोड़ी देर पढ़ा दे तो उनकी मुखालफत, ताखिर हो जाए तो उनकी मुखालफत। यानी उलमा की मुखालफत का जज्बा आज धीरे धीरे मुसलमानों के समाज को जो खोखला कर दिया है, यकीनन साहब ये बहुत बड़ी हमारी नाकामी है। इस तरक्की पसीर जमाने में एक आदमी को अपने समाज के उलमा किराम को अपने समाज का सबसे बड़ा हाकिम समझना चाहिए। आप जामे मस्जिद देखकर मेरा दिल बात हो गया। हजरत ने ऊपर दिखाया, नीचे दिखाया, और पता चला फिर बाद में कि मस्जिद शाह बुखारी भी हमारे कुछ लोगों ने मिलकर अभी बगल में ही बनाई है। अल्लाह का फरमाए कि बहुत जल्द इस मस्जिद के भी रंग ढंग बदल जाए और आलिशान मस्जिद में तब्दील हो जाए। मसाजिद बना लेना, टाइल्स लगाना, पंखे लगा देना, मसाजिद के दीवार को मजबूत कर लेना, ये मस्जिद की असल कामयाबी नहीं। असल कामयाबी उस मस्जिद के इमाम को आजादाना तौर पर उसे बोलने की छोड़ देना और उसके बाद मस्जिद को सजदों से आबाद करना, ये असल कामयाबी है। मस्जिद आलीशान, नमाजी एक साथ, मस्जिद आलीशान, नमाज पढ़ने वाले नदारत, मस्जिद आलीशान और उस मस्जिद से रिलेटेड लोग बेहयाई पे आमादा है, तो ये असल कामयाबी नहीं। असल कामयाबी तब होगी कि मस्जिद हमारी नमाजियों से भर जाए। इमाम हुसैन ने जिस सजदे का धर्म रखा था, उस सजदे की अदायगी मस्जिद से न हो और उसमें एसी लग जाए, पंखे लग जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, 100% हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमको अगर अपने समाज की तरक्की देखनी है, इमाम पाक ने जिन बिंदुओं पे आपने अपनी जान की कुर्बानी दी, आप उसकी कोशिश करें, अपने उलमा की खिदमत करें। उलमा की खिदमत का एक ऐसा जज्बा हो, मैं नहीं कहूंगा कि आप 25,000 तनख्वाह कर दीजिए, 50,000 तनख्वाह कर दीजिए, जितने पैसे आपको है आप दीजिए, मगर उलमा की मोहब्बत और उनकी जो इज्जत का जो क्राइटेरिया इस्लाम में है उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। जब भी मुलाकात हो, हजरत अस्सलाम वालेकुम, इज्जत से उनको बुलाएं, उनको अजीम शान कुर्सी दें, मुखिया से, प्रधान से, विधायक से, मंत्री से, नेता से, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि मीडिया प्रभारी हो, कोई हो, अपने लिए है, मगर एक आलिम रब्बानी से बड़ा हमारे समाज का कोई लीडर नहीं हो सकता। आलिम की अजमत का ऐलान मुस्तफा करीम ने फरमाते हुए कहा, आप फरमाते हैं कि जब एक आलिम रास्ते से गुजरते हैं तो आलिम जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से सुराखों से चूटियां और समंदर से मछलियां भी इनके लिए मगफिरत की दुआएं किया करती है। अल्लाह की कसम, जिनके लिए मगफिरत की दुआएं चूटियां किया करे, समंदर से मछलियां क्या करती है। अब ऐसों को अगर हम तकलीफ दें, ऐसों का दिल खुश न करें, अल्लाह ने आपको ताकत दिया, कहीं बाहर से आए तो आपके मुनसिब क्या होता है, आलिम से खास करके साहब सिर्फ सलाम कलाम से मतलब नहीं रखिए। अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो 10-5 रुपया जब भी मुलाकात हो आप इनका मुसाफा किया करें, इनसे मोहब्बत से मिला करें। आपका 10 रुपया एक मौलवी अपने पॉकेट में रखेगा, अल्लाह की कसम अगर किसी मौलवी साहब ने उसे दिल से कबूल कर लिया तो जरूरी है हमारा रब सिर्फ उलमा की रजा पर राजी नहीं होता है, बल्कि उलमा की खुशी पर भी हमारा रब खुश होता है। और उलमा को अगर हम खुश करेंगे तो हमारा रब भी खुश होगा, और अल्लाह जब खुश होगा तो बरकतों के 1000 रास्ते हमारे घर से निकल पड़ेंगे।
خالی ہاتھ نہ ملے، 10-5 دیتے رہے، حوصلہ افزائی کرتے رہے، ان کی تقریر کی عزت کرے، مساجد سے جو بھی پیغامات یہ دیں ان پر بغور ہم اس پر دھیان دیں، اس کے بعد ہم اس پر عمل کریں کہ ہماری اصل کامیابی ہوگی۔ امام پاک کے نام پر یہ محفل پاک جس میں تقریر کرنے کا مجھے موقع آخر وقت میں ملا، میں نے سوچا کہ شاید لوگ بھاگ جائیں گے رات کو 2-2:30 بجے کے بعد، مگر آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ آنے والے سال میں ایک سچے حسینی، سچے غلام حسین بن کر آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا۔ زندگی ہماری تب کامیاب رہے گی جب حسین نے جس سجدے کو بچایا تھا وہ سجدے کی طرف ہماری پیشانی سے دکھائی دے۔ حسین اور آپ کے خاندان والوں نے جس طریقے سے حیا کا پیغام دنیا کو دیا، ہم بھی اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنے بچوں کو اسی طرح حیا کا پیغام دیں۔ آج ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں ہماری نگاہوں سے کتنی دور چلی گئی صاحب۔ ایک شخص کو اپنی بیوی کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں، ایک باپ کو اپنی بیٹی کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں، ایک بیٹے کو اپنے باپ کو کنٹرول کرنے کی کوئی قوت آج نہیں بچی۔ بیٹا رات کے 12 بجے جہاں چاہے چلے جائے، بیوی جس طرح چاہے مارکیٹنگ کرنا چاہے کرنے چلے جائے۔ نہیں صاحب، آپ کلکتہ کیپٹل شہر میں رہتے ہو، ممکن ہے ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہو کہ ہماری بیویاں اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے مارکیٹ جاتی ہو، مگر بحیثیت شوہر آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی سے پوچھنے کی اور کہنے کی، ہے میری شریک حیا، تیرے لیے چاول، گیہوں، دال، آٹا، تیرے لیے ساری چیزوں کا صابن، تیل، سب چیز کا انتظام میں کرتا ہوں، تیرے لیے کپڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں، تیری رہائش کا انتظام میں کرتا ہوں، تیری خوراک کا انتظام میں کرتا ہوں، پھر تم کیوں مارکیٹ جانا چاہتی ہو؟ ایک بیوی اگر مارکیٹ جائے اور تنہا جائے تو شوہر کی ذمہ داری اسے روک دیں۔ شوہر جب تک اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کرے گا اس کی بیوی بدنام ہوتی جائے گی، آج اکیلے جائے گی، پھر کبھی دیور کے ساتھ اور کبھی کسی اور کے ساتھ مبتلا ہو سکتی ہے۔ ہماری بیٹیاں کالج میں پڑھتی ہے تو سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کالج کا ماحول اور بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ ہماری بچی جس کالج میں پڑھ رہی ہے اس کالج میں ہماری بچی کے تعلقات کن سے ہیں، ہماری بچیاں کن کے ساتھ جاتی اور آتی ہیں، کون ہماری بچی کو پڑھاتا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری اپنی بیٹی کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS اور IPS بنانا نہیں، بلکہ باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی کی ایکٹیویٹیز چیک کرنا۔ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی بحیا انسان بنی رہے، یہ بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے جو بدلگام ہو رہے ہیں، نہ باپ کی سنتے نہ ماں کی سنتے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں گارجن ضرور ہے۔ بچپنے میں اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو آپ کا بیٹا کبھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جو بیٹا آج گانا گاتا ہے نا، آپ اپنے اس گانا گانے والے بیٹے سے یہ امید نہیں کریں گے کہ آپ کا بیٹا 5 ٹائم نماز پڑھ کر قرآن پڑھے گا۔ ڈنڈا نہیں، لاٹھی نہیں، دنیا بھر کا بات مار کے اس کی پیٹھ میں توڑ دیجئے، پھوڑ دیجئے، اس سے کوئی اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے کا بچپنا آپ نے تباہ و برباد کیا گانے کے کلچر میں ڈال کر، ناچ اور گانے کے سویلائزیشن نے آپ کے بچوں کے مستقبل کو تباہ کیا۔ آپ ہمارے علماء سے سنتے ہیں امام پاک کا سر مبارک جب تن سے جدا ہوا، یزید جو نے آپ کے سر مبارک کو نو کے نیزے پہ دے کر یا حسین کہا، تو اس وقت امام پاک کے کٹے سر سے بھی قرآن پاک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر امام پاک سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ کس تربیت کا اثر تھا؟ سیدہ فاطمہ نے بچپن میں آپ کو قرآن پڑھنے کا جو کانسیپٹ بچپن میں دیا تھا، سیدہ فاطمہ 24 گھنٹے جب حسین سے ملتی قرآن پڑھتی، آپ بستر چھوڑتی قرآن پڑھتی، امام حسین کو نہلاتی قرآن پڑھتی۔ آپ کیا امام حسین قرآن کی تربیت ہوتی تھی امام حسین کی، اور سیدہ فاطمہ اسے قرآن پڑھ پڑھ کر تربیت دیتی تھی۔ ہر وقت چولہے جلاتی تو قرآن پڑھتی، امام حسین دیکھتے رہتے۔ مقام پر قرآن پڑھ کر ماں فاطمہ نے بیٹے حسین کو قرآن پڑھنے کا ایک ایسا بہترین نظریہ بچپن میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھایا تھا جس کا اثر دیکھنے کو یہ ملا۔ امام پاک نے تصورات کی دنیا میں بچپن میں ہی اپنی والدہ سیدہ فاطمہ سے کہا ہوگا، اے میری ماں، میں جیسے دیکھ پا رہا ہوں میری ماں کہ تم بستر چھوڑتے ہی قرآن پڑھتی ہو، برتن مانجتی ہو قرآن پڑھتی ہو، روٹی پکاتی ہو قرآن پڑھتی ہو، جھاڑو دیتی ہو قرآن پڑھتی ہو، بستر پہ مجھے سلاتی ہو قرآن پڑھتی ہو۔ اے میری ماں، جیسے تیرا بیٹا حسین تجھے ہمیشہ قرآن پڑھتے دیکھتا ہے، ایسے ہی تیرا بیٹا اب اس قرآن کو نہیں چھوڑے گا، تیرا بیٹا بھی ہمیشہ اس قرآن کو پڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ میری ماں عباس کا بازو کٹ جائے گا حسین قرآن پڑھتا رہے گا، علی اکبر شہید ہوں گے حسین قرآن پڑھتا
رہے گا, قاسم شہید ہوں گے حسین قرآن پڑھتا رہے گا, علی اکبر کی جوانی پہ گھوڑے دوڑیں گے حسین قرآن پڑھتا رہے گا, یہاں تک کہ میری ماں اگر تیرے بیٹے حسین کا سر نیزے پہ چڑھ جائے گا تو بھی تیرا حسین قرآن پڑھتا رہے گا, قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا. حضرت فاطمہ نے بچپن میں ہی اپنی اولاد خاص طور پر امام حسن کو, امام حسین کو جو آپ نے قرآن پڑھنے کی تربیت دی تھی, اسی کا بہترین اثر تھا. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گانا گاتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, کون اس کی اصلاح کرے گا؟ یہ اصلاح کی ذمہ داری آپ کی ہے. اللہ نے آپ کو صرف باپ نہیں بنایا, صرف دادا نہیں بنایا, بلکہ آپ کے اپنے سماج کا سب سے بڑا مسلح بنایا ہے. مسجد کا امام, خانقاہ کا پیر, اسٹیج کا خطیب کیا بگاڑ لے گا, کیا کرے گا صاحب؟ ایک گھنٹے کی تقریر سے کیا ہونے والا ہے؟ اصل کام تو آپ کو کرنا ہے. نبی کریم نے کیا کہا؟ کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص اپنی رعیت کے تعلق سے, اپنے ماتحت کے تعلق سے, اپنے ماتحت کے بارے میں کل میدان محشر میں تم میں سے ہر شخص کو پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. Everyone from your society is a monitor yourself. تمہارے سماج کا ہر شخص اپنے سماج کا مانیٹر ہے, ذمہ دار ہے, وہ نگراں ہے, وہ مالک ہے, راشٹرپتی سے کم نہیں ہے. اب ہر باپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی. اگر اس کی موجودگی میں اس کا بیٹا بگڑ جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کل میدان محشر میں باپ کو بھی اللہ کٹگرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم جیسے باپ کی موجودگی میں تیرا بیٹا کیوں بگڑ گیا, تیری اولاد کیوں خراب ہو گئی, تیری بیٹی کیوں بدتمیز ہو گئی. جب تک باپ نہیں بگڑتا تب تک اولاد میں بگڑنے کے چانسز کم پائے جاتے ہیں. جب تک شوہر اپنی بیوی کو آزادی کے نام پر مارکیٹ میں نہیں اتار دیتا تب تک بیوی کو آزادی کا صحیح کانسیپٹ اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتا. آج اسی کا غلط نتیجہ ہم نے کیا دیکھا؟ سیما حیدر اپنے شوہر کو چھوڑ کر 4 بچوں کو لے کر اپنے ملک کو 7 سمندر کو پار کر کے ایک فرضی محبت کی تکمیل کے لیے اٹھا گئی. ذات ایسا دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ ہماری بیوی, ہماری بیٹی ہماری محبت کو لات مار کے کسی منحوس انسان کی محبت کی تکمیل کے لیے ہمارا گھر بار چھوڑ دے. اس سے پہلے یہ تباہی ہمارے سماج میں آ جائے, ہم اپنی بیوی, بال بچے, اپنی اولاد کی تربیت اور ان کو خاص طور پہ اسلامک سیویلائزیشن کا صحیح کانسیپٹ ان کے دماغ میں بٹھا دے تاکہ آنے والے زمانے میں ہماری بیوی ہم جیسے غریب شوہر کے گھر کو کسی جنت سے کم محسوس نہ کرے. شوہر چاہے غریب سے غریب تر ہو, چہرہ چاہے کتنا ہی کالا ہو, مگر ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے سب سے بڑا جنت ہوتا ہے. اس شوہر سے بڑی دولت ایک بیوی کے لیے دنیا کا پردھان منتری کی طاقت رکھنے والا کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ہے. اس لیے شوہر کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنی چاہیے اور بیوی کو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنے سماج کی ایک بہتر طریقے سے اپنے سماج کو ڈھالنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. انہی چند جملوں کے ساتھ آخری بات میں یہ بولوں گا کہ کلکتہ کے اس علاقے کے مسلمانوں میں واقعی میں نے اسلام دیکھا, اسلام پہ عمل کرنے کا جذبہ دیکھا, مہمانوں کی خدمت کا جو میں نے جذبہ دیکھا کہ کہیں کسی جلسے میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کمیٹی میں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے مہذب نکلے, ایک قدم پر حضرت کیا چاہیے, حضرت پاک چاہیے, حضرت کیا چاہیے, حضرت پاؤں دبا دو, بڑے اخلاق مند نکلے, کہیں سے کوئی کمی آپ میں نہیں. میں مسافر آدمی ہوں, میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالیٰ اس بڑی کانفرنس کے یہ اہتمام میں ہمارے جن بھائیوں نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے, کسی شخص نے اگر 1 روپیہ بھی دیا ہے یا نہیں بھی دے کر ایک قدم چلا بھی ہے, اللہ اس کی چال کو قبول فرمائے, اس کے بدلے میں دارین کی سعادت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. السلام علیکم.